سوالات ہمارے ہوتے ہیں ماشاء اللہ جی، اور بہت سارے ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہو گئے ہیں کہ کچھ سوالات جو ہے مختصراً ہوتے ہیں، لوگ ذرا توجہ سے سن لیتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ، یہ ذہن میں رہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے وابستہ تمام بزرگوں کو مانتے ہیں۔ جس بزرگ کا بھی کوئی واقعہ مجھے مل جائے اور وہ صحیح ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو میں بتا دیتا ہوں۔ مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں وہ بڑے ذہین ترین عالم دین تھے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، وہ شاعر تھے، صحافی تھے، مورخ تھے، عالم دین تھے، چہرہ شناس تھے، مناظر تھے، اور ٹیبل ٹاک کے اسپیشلسٹ تھے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کے بیوروکریٹس میں مذہبی کام کیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ ناموس صحابہ کا بل اور عظمت ناموس صحابہ کے سلسلے میں ہماری جدوجہد کا مقصد کیا ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو فاروقی صاحب تشریف لے آئے یہاں ملتان میں، اور تاریخ کالا پانی ان کی ایک کتاب ہے۔ کتابیں پڑھا کریں، آج بھی علم کتابوں سے ملتا ہے، آج بھی۔ تو انہوں نے وہ میرے سامنے لکھی، جمعیت علماء اسلام کا دفتر تھا، لوہاری گیٹ بالمقابل شفا خانہ حیوانات ملتان، وہاں۔ وہ جب تشریف لے آئے ملتان میں، تو کچھ طلباء جو تھے، جو عظمت صحابہ و اہل بیت کے لیے کام کر رہے تھے۔ طلباء ہوتے ہیں، ان میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، مالی وسائل نہیں ہوتے۔ تو آپ کو پتہ ہے ملتان میں سب سے زیادہ خوش نویس کون تھا؟ آج کل تو کمپیوٹر آ گیا نا، اس سے پہلے نوائے وقت کی، جنگ کی، ان چیزوں کی جو پیشانی ہوتی تھی، جس پر صرف ایک لفظ تھا نوائے وقت، یہ لکھنے کے لیے سب سے بڑے ہیڈ کاتب کو تکلیف دی جاتی۔ یہ لاہور کے جو بزرگ بھی ہیں اور سب سے بڑے کاتب تھے، نفیس شاہ صاحب، انہوں نے فارسی میں، اردو میں بڑے اشعار لکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، تو وہ بڑے کاتب تھے۔ ملتان میں بھی تھے، استاد خلیل الرحمن چشتی ان کا نام تھا، جنہوں نے روزنامہ امروز کی پیشانی، روزنامہ نوائے وقت ملتان کی پیشانی، پھر بعد میں یہ کمپیوٹر آ گیا۔ تو وہ ملتان کی جو ہماری مشہور مارکیٹ ہے، شاہین مارکیٹ، اس میں چھپائی وپائی، پرنٹنگ پریس، یہ وہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا، وہ بڑا خوش نویس تھا، رحیمی صاحب۔ اس جیسا اشتہار ملتان میں اور کوئی نہیں، نہ لکھ سکتا تھا نہ سیٹنگ کر سکتا تھا۔ تو اس دور میں یہ اشتہارات وغیرہ چھپتے تھے، طلباء ان کے مقروض ہو گئے، تو انہوں نے فاروقی صاحب سے کہا کہ بھئی ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو یہ کام کرتے رہے ہیں، اب پیسے دو۔ تو انہوں نے مولانا اعظم طارق صاحب کو حکم دیا کہ ان کے جو پیسے ہیں، جو بل آپ کے پاس لے آئے ہیں، جتنا ہو یہ سارے کا سارا ادا کرو، تاکہ اللہ کے دین کے کام میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو بچوں کی تربیت کرنا، اصلاح کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تاکہ یہ دین کا کام کریں، یہ درست ہے۔ یہ جو ہمارے مولوی حضرات، یہ عام لوگ بچوں کو نماز میں، جمعے میں پیچھے دھکے دیتے ہیں، سب غلط ہے۔ ساتھ کھڑا کرو،
اگر فیصل مسجد ہو اور بادشاہی مسجد ہو یا سعودی عرب ہو اور وہاں بچے کو تم نے اس طرح کر دیا، پھر تو ڈھونڈتے رہو گے، ساتھ کھڑا کرو۔ اور بعض نے ماشاءاللہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں اور ان کے درمیان وہ پلاسٹک کی چیزیں بھی باندھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ بچہ ادھر ادھر نہ جائے، تو یہ درست طریقہ ہے۔ پیار کرو، محبت کرو، بچوں کو لے جاؤ، ساتھ کھڑا کرو، انعام دو، تاکہ یہ بچے آنے جانے کے عادی بنے، چونکہ مستقبل اب ان بچوں سے وابستہ ہے۔ تو معاملہ کوئی بھی ہو دین کا، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔